سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اپنی جوانی، اپنا ارمان، اپنا گھر چھوڑ کر صرف ایک امید میں آتی ہے کہ اس کا شوہر اسے سمجھے، عزت دے، پیار دے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کل کے شوہر وہ حق ہی بھول گئے ہیں جو اللہ نے ان کے ذمے بنایا۔ اگر شوہر صرف اللہ سے ہی ڈر کے یہ سوچ لے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے مسکرا کر بات کرتے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں انہیں رلانے والے۔ ہماری زندگی میں کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو چپ چاپ سب برداشت کرتی ہیں، ان کے دل میں طوفان چل رہا ہوتا ہے، لیکن بیچاری زبان سے سب کو صرف ایک ہی بات کہتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کے وہ حقوق جو اسلام نے انہیں دیے ہیں وہ ان کے اپنے شوہر ہی پورا نہیں کرتے۔ دراصل یہ ویڈیو عورتوں کے لیے نہیں بلکہ آدمیوں کو دیکھنی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ عورتوں کے حقوق اگر شوہر انہیں پورا نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ہوتا ہے۔ شوہر کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ بیوی صرف کپڑے دھونے، کھانا بنانے یا بچوں کی ماں بننے کے لیے نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ لیکن آج کے دور میں کئی شوہر بات کم کرتے ہیں اور ذلیل زیادہ کرتے ہیں سب کے سامنے۔ غصہ، تانے، بے عزتی، یہ سب سن کر بھی بیوی چپ رہتی ہے، لیکن یاد رکھیے بیوی کی آنکھوں کے آنسو بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا تو وہ خود کیسے یہ امید کر سکتا ہے کہ اسے دنیا میں اللہ کی طرف سے عزت ملے گی۔ وہ شخص ذلیل اور خوار ہی رہتا ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو ڈھانپنا ان کا فرض ہوتا ہے۔ اسلام نے شوہر پر ذمہ داری ڈالی ہے، بیوی کا کھانا، کپڑا اور ضروریات اس کا فرض ہے، احسان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن کئی مرد خرچ کو احسان سمجھتے ہیں، فرض نہیں۔ یاد رکھیے بیوی کا حق چھپانا گناہ ہے، اور وہ پیسہ برکت نہیں لاتا بلکہ شوہر کی روزی سے تمام برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ بیوی پر خرچ نہ کرنے والے شوہر ہمیشہ مالی طور پر پریشان ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو پریشان رکھتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھی بیوی اگر پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے تو کیا اللہ تمہاری جیب میں برکت عطا کرے گا؟ آپ ہر اس شخص کو دیکھ لیجئے جو بیوی پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جیب کو اللہ کبھی خالی نہیں ہونے دیتے۔ مگر آج کل کئی لوگ بیوی پر خرچ کرنے کو فضول سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ پیسہ جو بیوی اور بچوں کے سکون پر لگتا ہے وہ تمہارے مال میں برکت بن کر لوٹ آتا ہے۔ بیوی صرف شریک حیات نہیں، جذبات کا سکون ہوتی ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ لیکن آج کل کے مردوں کو سب پر نرمی آتی ہے، صرف اپنی بیوی پر نہیں۔ آج کے دور میں اکثر بیویاں ایموشنلی طور پر اکیلی ہوتی ہیں، شوہر موبائل میں، دوستوں میں یا کام میں کھوئے رہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کے دل کو تسلی دو۔ بیوی کو صرف گھر میں نہیں دل میں جگہ چاہیے، لیکن شوہر سمجھتا ہے کہ میں نے شادی کر لی، بہت بڑا احسان کر دیا، اب بے شک وہ عورت اکیلی زندگی گزار رہی ہے۔ اکیلا پن انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے، جس سے عورت ایک وقت کے بعد چڑچڑی ہو جاتی ہے، پلٹ کر شوہر کو جواب دینے لگتی ہے، اور شوہر سب کے سامنے اپنی غلطی بتانے کی بجائے یہ کہتا ہے کہ یہ عورت زبان دراز ہے، اس کی زبان بہت لمبی ہے، مگر کبھی اپنی حرکتوں پر غور نہیں کیا کہ اسے اس مقام پہ پہنچانے والا تو میں ہی ہوں۔ کیا جب شادی کر کے لایا تھا تو کیا یہ ایسی تھی، یا میرے اور میرے گھر والوں کے رویوں نے اسے ایسا بنا دیا ہے؟ بیوی صرف نکاح کا کاغذ نہیں، وہ امانت ہے، اور امانت میں تھوڑا سا بھی ظلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنی بیویوں کے حق پورے کر لیں تو نہ صرف ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی بلکہ ہماری زندگی میں بھی برکتیں بھر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ انہیں ذلیل کیا۔ انہوں نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح مت پیٹو۔ سوچئے ذرا، جو عورت دن بھر آپ کے لیے گھر سنبھالتی ہے، اگر اس کے دل کو دکھ پہنچا دو تو پھر اس گھر میں سکون کیسے ملے گا؟ ظلم کرنے والے شوہر کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حکم نہیں دیا، اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے، بات کرتے، حتیٰ کہ کبھی کبھی دوڑ لگاتے، اور انہوں نے فرمایا، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو سوچئے، اگر کسی اجنبی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے تو اپنی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ کبھی کبھی بیوی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھے، مسکرائے اور کہے، تم تھک گئی ہوگی نا۔ بس اتنا کہہ دینا بھی اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے گھر والوں پر رحمت نازل فرما،
دعا صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ سکون کے وقت بھی کرنی چاہیے. شوہر اگر اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ان کے درمیان محبت اور رحمت بڑھا دیتے ہیں, اور یہی تو رشتوں کا اصل سکون ہوتا ہے جب محبت عبادت بن جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ویسے تو اسلام یاد نہیں آتا, لیکن 4 شادیوں کی سنت انہیں بخوبی یاد ہوتی ہے. فرض بھول جاتے ہیں, نماز کی سنتوں کا پتہ نہیں ہوتا, اور سنتیں تو چھوڑو فرض نماز کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن یہ خوب پتہ ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کو جائز قرار دیا ہے. اگر ایک شوہر ایک سے زیادہ بیوی رکھتا بھی ہے تو اسلام نے انصاف کا بھی حکم دیا ہے. لیکن یہ حق صرف انہی تک محدود نہیں, ہر بیوی ہر عورت کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک فرض ہے. اگر ایک کو تحفہ چاہیے تو دوسری کو بھی عزت چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو اپنی بیویوں کے درمیان عدل انصاف نہیں کرتا وہ قیامت کے دن جھکا ہوا اٹھایا جائے گا. تو پلیز اپنی بیوی کو سمجھیے, انہیں عزت دیجیے اور ان سے محبت کریے, ان کی بات مانیے, اور پھر دیکھیے کیسے زندگی خوشحال ہو جاتی ہے. یہ تھے بیویوں کے کچھ حقوق. اگر شوہر کے حقوق بھی جاننے ہیں تو کمنٹ میں ہسبینڈ ٹائپ کیجیے. اللہ حافظ.